بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ آیت 20 سے لے کر 26 تک. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اے قوم یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جب پیدا کیے تم میں نبی اور کر دیا تم کو بادشاہ، اور دیا تم کو جو نہیں دیا جہان والوں کو اللہ تعالی نے. اے قوم داخل ہو زمین پاک میں جو مقرر کر دی ہے اللہ نے تمہارے واسطے، اور نہ لوٹو اپنی پیٹھ کی طرف، پھر جا پڑو گے نقصان میں. بولے اے موسیٰ وہاں ایک قوم ہے زبردست اور ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس میں سے، پھر اگر وہ نکل جائیں گے اس میں سے تو ہم ضرور داخل ہوں گے، ہم ضرور جائیں گے. دو آدمیوں نے کہا اللہ سے ڈرنے والوں میں سے کہ خدا کی نوازش تھی ان دو پر، کیا کہا گھس جاؤ ان پر حملہ کر کے دروازے میں، پھر جب تم اس میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر یقین رکھتے ہو. تو یہ بنی اسرائیل بولے اے موسیٰ ہم ہرگز نہ جائیں گے ساری عمر جب تک وہ رہیں گے اس میں، تو تو اور تیرا رب جا اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. بولے موسیٰ علیہ السلام اے رب میرے اختیار میں نہیں ہے مگر میری جان اور میرے بھائی کی جان، تو جدائی کر دے ہم میں اور اس نافرمان قوم میں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تحقیق وہ زمین حرام کر دی گئی، ان پر 40 برس سر مارتے پھریں گے ملک میں، تو افسوس نہ کر نافرمان لوگوں پر. یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کی بد عہدی کا کہ انہوں نے، اور عہد شکنی کا کہ بنی اسرائیل تھے تو نبیوں کی اولاد. اسرائیل یعقوب دونوں ایک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل اور یعقوب ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں 1,24,000 انبیاء بھیجے اللہ نے. تو نبیوں کی اولاد کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی وعدہ شکن قوم تھی بنی اسرائیل. یہ وہی قوم ہے جو غلام بنائی گئی تھی اور ظلم ڈھایا گیا تھا فرعون کے یہاں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نکالا. لیکن بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں. تو ان کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق دریا ہو گئے، دریا میں غرق کر دیے گئے، یہ قوم برسوں سے نبیوں کی اولاد غلام تھی فرعون کی، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے نکالا اور نجات دی، پھر ان کو اسی ملک مصر کا بادشاہ بنایا. جہاں یہ غلام تھے
اور فرعون ظلم ڈھاتا تھا. اب اللہ نے نجات دی اور اس کو دریا میں ڈبا دیا اور ان کو لا کے اسی ملک مصر میں بادشاہ بنا دیا، مالک بنا دیا. پھر اللہ نے اور انعام کرنا چاہا، اس لیے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کچھ اور تھا. یہ اصلی یہاں کے رہنے والے نہیں تھے. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ تو کنعان سے آئے تھے اور ملک شام کے رہنے والے تھے. اور ملک شام ایک ایسی زمین ہے جو پاکیزہ زمین ہے اور نبیوں کی زمین ہے. سب سے زیادہ انبیاء کہاں ہے؟ اسی لیے تو لڑائی ہوتی ہے وہاں پر. حضرت یہودیوں کے حضرت موسیٰ بھی وہیں، تو بولتے بیت المقدس ہمارا. جیو بنی یہ اپنا یہودی، اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ بھی وہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا. اور ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی نماز بھی اسی بیت المقدس میں پڑھائی، سب کو جمع کر دیا گیا تھا. تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا. اور تینوں کے بڑے ہیں حضرت ابراہیم. کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، دوسرے بیٹے اسماعیل، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل. وہ حضرت ابراہیم کے نام پر وہاں شہر ہے الخلیل، یروشلم میں. یہ جو فلسطین ہے وہاں پر نام ہے الخلیل، ان کے نام کا شہر ہے وہاں پر. حضرت مریم بھی وہیں کی، حضرت داؤد وہیں کے، سلیمان وہیں کے. اور یہ بیت المقدس بنایا کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے بنایا. یہ مسجد انہوں نے بنائی، مسجد اقصی. تو اس طرح یہ نبیوں کی زمین ہے. تو اصل جو تھے یہ غلام بنائے ہوئے بنی اسرائیل فرعون کے ہاتھ پر، جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے نجات دلائی اللہ کے فضل سے اور ملک مصر کا بادشاہ بنایا. تو کایا پلٹتی ہے، تو شاہوں کو گدھا کر دے، گدھا کو بادشاہ کر دے. گدھا گدھا نہیں، ایک ہوتا ہے گدھا، وہ گدھا ہوتا ہے جو نہیں سمجھتا ہے گدھا اور گدھے کا فرق، وہ بھی گدھا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے گدھا، گدھا گری مشہور ہے نا. گدھا گری کا مطلب بھیک مانگنا، کشکول لے کے بھیک مانگتے، اس کو گدھا کہتے. تو شاہوں کو گدھا کر دے، بادشاہ کو گدھا کر دے اور گدھا کو بادشاہ کر دے. اشارہ ہے تیرا کافی گھٹانے میں بڑھانے میں. کہاں تو فرعون کا ملک مصر اور ان کی غلامی، اور کہاں اللہ نے ان کو پھر ملک مصر کا مالک بنایا. لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ اب تم کو اپنے باپ دادا کی زمین ارض مقدس ملک شام چلنا ہے، وہ بھی ہم تم کو دے دیں گے، بس ہمارے حکم پر جہاد کرو وہاں کی قوم سے. یہ واقعہ پیش آیا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ صرف ہماری ہی تاریخ مظلوم نہیں ہے، دنیا میں تقریباً ہر قوم کی تاریخ مظلوم ہے. اب کہاں نبیوں کی اولاد اور نکالے گئے ملک شام سے. اب اللہ دینا چاہتا ہے تو اب ان کو مستی چڑھی. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ملک مصر دینے کے بعد پھر ان کو فرمایا کہ اب ملک شام بھی ہم تم کو دے دیں گے، لیکن جہاد کرنا پڑے گا. وہاں ایک دوسری قوم قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ ڈیل ڈول میں بہت مضبوط بڑے بڑے لوگ تھے. ابھی یوٹیوب پہ میں نے دیکھا ملک مصر میں ان کی قوم میں کی ایک عورت اور ایک مرد ہے، اس کو ایک ٹائم پہ کھانے کو، آدمی کو ایک ٹائم پہ کھانے کو ایک گائے کا بچڑا لگتا ہے، ایک گائے صاف کر دیتا ہے. مصیبت یہ کہ کھانا نہیں ملتا ہے اس کو، بڑا لمبا چوڑا. یہ وہی قوم ہے. تو یہ کون سی قوم ہے؟ یہ قوم عاد میں سے تھے، عمالقہ، قوم عاد. اور قوم عاد کون؟ جو پہاڑوں کو تراش کر، پتھر کو تراش کر وہ اس میں محل بناتے تھے. اتنے طاقتور تھے اور اللہ کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ نے یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی عاد، ان کو ہلاک کر دیا. ان میں بچے کچھ ادھر بیت المقدس آ گیا، وہاں ان کا راج تھا. اور مول نواسی جو تھے وہاں کے وہ بنی اسرائیل تھے، جن کو فرعون نے غلام بنایا تھا. پھر اللہ نے نجات دیا اور ملک مصر بھی دے دیا اور کہا کہ ابھی اپنے باپ دادا نبیوں کی زمین پہ چلنا ہے اور وہاں جا کر تم کو تھوڑا جہاد کرنا ہے، دروازے میں گھس جانا ہے، باقی زمین تمہارے لیے ہم نے دے دی، اللہ تعالیٰ فرما رہے. تو وہاں انہوں نے نافرمانی کی. کیا کی؟ وہ بہت سخت لوگ ہیں.
وہ بہت بڑے ہیں، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ایسا کرو موسیٰ تم اور تمہارا رب ہی جا کے لڑ لو نا، جب ان کو تم نکال لیں گے پھر ہم اپنے باپ دادا کی زمین میں آئیں گے۔ ایسا روکھا جواب دیا، ایسا بے مروت جواب دیا۔ کس نے ایسا بے مروت جواب دیا؟ بنی اسرائیل نے۔ وہ واقعہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی سزا دی ان کو، اور سزا یہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کہاں جانا چاہتے تھے، اللہ کا حکم توڑ کر واپس اپنے ملک مصر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کو مسخ کر دیا۔ 40 سال تک اللہ نے ملک مصر میں واپس لوٹنا ان کے لیے حرام کر دیا۔ نہ در و دیوار ہے، نہ باڑ ہے، نہ فوج ہے، کوئی نہیں ہے۔ صبح سے نکلتے تھے یہ لوگ اور چلتے تھے۔ کتنا میل تھا وہ؟ 30 بائی 18 میل کا رقبہ، 30 بائی 18 میل کا رقبہ۔ بس اتنے میں یہ پوری قوم صبح نکلتے تھے، کہاں جا رہے؟ اپنے وطن مصر کو جا رہے، اللہ کا حکم توڑ کر۔ تو چل رہے ہیں اب چلتے چلتے شام ہو گئی، اب ذرا آرام کریں گے۔ جو ذرا ہوش آیا تو دیکھا جہاں سے چلے تھے وہیں پر ہے، جہاں 40 سال تک یہ کام ہوا ہے۔ تو 40 سال تک اللہ نے ان کو بھٹکا دیا۔ اللہ کی ایسی قدرت کہ کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کا اسکرو ڈھیلا کر دیا بس کافی ہو گیا۔ فوج نہیں، ڈیٹینشن سینٹر نہیں، اور کچھ بھی نہیں، اور 40 سال تک ایک میدان میں ہی گھما رہا ہے صبح سے شام تک۔ یہ کاہے کی سزا؟ اللہ سزا بھی جرم کے مطابق دیتے ہیں۔ وطن سے محبت، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو آگے جانے والے نہیں ہیں، تم جاؤ اور تمہارا رب، تم لوگ لڑائی کرو۔ سمجھ میں آیا؟ اور ہم یہیں بیٹھیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حکم کے مقابلے میں تم کو اپنی زمین اتنی پیاری ہے، تم اپنے وطن لوٹنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے میں بھی تم کو بھٹکاتا ہوں۔ تو اللہ نے بھٹکایا، اور واقعہ یہ ہوا اردن شہر کو پار کر کے جب چلے موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر، تو اریحہ نامی ایک شہر تھا، وہ آج بھی ہے۔ وہ اریحہ نامی اس زمانے کا سب سے ڈیولپ شہر تھا، جس کے 1000 وارڈ تھے، اور 1000 وارڈ میں اللہ تعالی نے بڑی نعمتیں رکھی تھی وہاں پر اس وارڈ کے اندر، اور ان کو بہت کچھ عطا کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد 12 سردار طے کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور فرمایا جنگ کا جائزہ لو، اب تم جاؤ بیت المقدس کے پاس، اور وہاں جا کر ہم کیا کریں کیا نہیں کریں ذرا تم لوگ واپس آ کے بتاؤ۔ تو یہ چلے، ان میں 10 جو تھے وہ نافرمان تھے، اور 2 حضرت یوشع ابن نون اور کالب نام کے ایک دوسرے اللہ والے تھے۔ یہ لوگ اچھے لوگ تھے، یہ لوگ گئے وہاں پر، 12 گئے۔ وہ 12 جب گئے تو ایک آدمی ملا، قوم عمالقہ میں سے ایک ملا، اس کا نام تھا عوج ابن عنق۔ وہ عوج ابن عنق ملا، اور اس نے 12 کے 12 کو پکڑ لیا، اکیلے نے 12 کو قید کیا، اور قید کر کے لے گیا باندھ بھون کے بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ سے کہا کہ دیکھو یہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بولو ان کی کیا سزا ہے؟ تو لوگوں نے کہا قتل کر دو، ایسا کرو ویسا کرو، لیکن کسی نے اچھی رائے دی، یوں کہا ان کو چھوڑ دو تاکہ یہ واپس جائیں اور اپنی قوم کو ڈرائیں اور بتائیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ایک آدمی 12 کو قید کر کے لے جاتا ہے۔ چنانچہ ان کو واپس چھوڑ دیا گیا، اور یہ چلے گئے، اور جانے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو سب سنا دیا انہوں نے۔ ہم گئے تھے اور ایک ایسا عوج ابن عنق لمبا ڈیل ڈول والا آدمی ملا، اس نے ہم کو گرفتار کیا، لے گیا بادشاہ کے پاس، وہ تو اچھا جان بچا کر آ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی قوم کے سامنے یہ بزدلی کی باتیں مت کرنا، نبی کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، وہ کتنے بھی بڑے لوگ ہو سامنے، وہ خود نہیں لڑتا ہے، لڑنا ایک بہانہ ہوتا ہے، جتانا اللہ کا کام ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، اقبال کا شعر ہے، کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔
کہ اللہ کے رسول نے خالی ایک شاخ دے دی، کوئی ٹہنی تھی درخت کی شاخ، وہ شاخ تلوار بن کے کام کرنے لگی اور کاٹتی چلی گئی، تو بھروسہ کس پر؟ یہ تو سب بہانے ہیں، دنیا کی ہر چیز بہانہ ہے، لڑائی بہانہ ہے، تیاری بہانہ ہے، گھوڑے بہانہ ہے، ہتھیار بہانہ ہے، اصل جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں نے محنت کی ہے تو بس ٹھیک ہے، ان کی مدد میں کروں گا، اور ان کو ڈیل ڈول میں نے دیا ہے لیکن ان کی ہوا میں نکالوں گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جیسے علامہ اقبال ہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے پھر انداز گلستہ پیدا۔ ایمان ابراہیم کا چاہیے۔ فرشتے نے آ کے کہا، نمرود نے اتنی لمبی چوڑی آگ جلائی ہے، تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ تو بولے ہاں ہے، لیکن تیری نہیں، پھر اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے، کھیل ایمان پر ہوتا ہے سب کچھ۔ اور موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم کسی کو بولو مت اپنی قوم میں، تو 10 نے تو پتلا پتلا کر دیا اور سب کو بول دیا۔ 2 تھے، یوشع ابن نون اور کالب، یہ دونوں اللہ والے تھے اور یہ فرما بردار تھے، چنانچہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور یہ خاموش رہے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی، یہ زمین کون سی؟ ارض مقدس، جس کا وعدہ اللہ نے کیا، یہ پوری ملک شام کی سرزمین ہے، پوری ملک شام کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا لبنان کے پہاڑ پہ چڑھو، وہ چڑھے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم جہاں تک تمہاری نظر جائے گی تم نظر ڈالو، میں یہ پوری زمین کو ارض مقدس بنا دوں گا۔ تو پورا ملک شام جو ہے وہ ارض مقدس بن گیا۔ اب یہ ہوا کہ یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سب اپنی قوم کو ڈرا دیا، کالب ابن یوقنا اور یوشع ابن نون کے علاوہ، نافرمانی کی۔ اب جب سب لوگ ڈر گئے کہ وہ ایسے ڈیل ڈول والے زبردست قوم ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو اللہ کا حکم ہے جہاد کا، چلو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ وہ سرزمین میں، بیت المقدس کی سرزمین میں تو بڑے مضبوط قسم کے لوگ ہیں، انا لن ندخلھا، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ پہلے وہ لوگ نکلے، وہ نکلیں گے پھر ہم جائیں گے۔ تو کون سا تیر مارو گے؟ پکی پکائی، برہمچاری؟ یہاں مناسب نہیں ہے وہ لفظ کہ برہمچاری کا مذہب کیا ہوتا ہے۔ جی، تو حتی یخرجوا منہا، کہ وہ اس میں سے نکل جائیں تو پھر ہم جائیں گے۔ لیکن وہ جو 2 لوگ تھے، یوشع ابن نون اور اسی طرح کالب ابن یوقنا، وہ لوگ ڈراتے رہے۔ ان کو اللہ نے علم بھی دیا تھا، اپنا خوف بھی دیا تھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، اللہ کا وعدہ ہے خالی زمین میں گھسنا ہے، تم نے مین گیٹ میں تم گھس گئے تو پھر تم جیت جاؤ گے اور تم کو اللہ دے دے گا، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ بولتے پھر ختم ہو جاتی ہے بات۔ وہ نصیحت کرتے رہے لیکن انہوں نے سن کر نہیں دیا۔ 2 صفات ان میں تھی، ایک تو وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور دوسرے اللہ نے ان پر انعام کیا تھا کہ سمجھ بوجھ اچھی دی تھی وہ 2 لوگوں کو۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جس کو سمجھ بوجھ اچھی ملے، ہوشیاری ملے، اس کو فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بعض لوگوں کو اللہ ہوشیار بنا تھا، ہمارے کچھ دشمن رہے بیچارے شروع سے کہ ایسا کر دو اور ویسا کر دو، ان کے نصیب میں جلنا لکھ دیا، ہمارے نصیب میں پھولنا پھلنا اور محنت کرنا لکھ دیا، انہوں نے چانس گنوا دیے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب آدمی محنت کے وقت محنت نہیں کرتا تو پھر بعد میں زندگی بھر رونا پڑتا ہے اس کو۔ اس لیے اپنے آپ کو منفیات سے بچا کر، نیگیٹیو سے بچا کر پازیٹیو سوچ والا بنانا چاہیے اور راستے بدل بدل کے نکل کے محنت کرتے رہنا چاہیے، تو اللہ تعالی حسد جلن کی بیماری سے بچا دیتا ہے۔ اور جو لوگ حسد جلن کرتے ہیں تو ان کا مقدر پھر ہمیشہ رونا ہی رہ جاتا ہے۔ حسد جلن سے کچھ ہونے والا تو ہے نہیں، کچھ پھل تو نہیں نکلے گا۔ تو ایسا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نعمت دی ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ ارے وہ تمہارے سے جلتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ میں نے کہا مجھے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا ہے کسی کے حسد جلن سے، اس لیے کہ میں ذرا بھی اکڑوں گا تو اللہ مجھے ویسا بنا دے گا۔
وہ خود سے کوئی پاگل خود سے پاگل نہیں بنتا، کوئی حاسد خود سے حاسد نہیں بنتا، کوئی بیچارہ خود سے جو ہے وہ ٹیڑھا نہیں بنتا. ہاں یہ اللہ کی تقسیم ہے. اور کوئی ہوشیار خود سے ہوشیار نہیں بنتا، اور کوئی محنت والا خود سے محنت والا نہیں بنتا، کوئی پازیٹیو سوچ والا خود سے نہیں بنتا. یہ تقسیم ہے اللہ کی، اللہ نے تقسیم کیا. تو بس ان کو دیکھ کر دعا تو پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاکم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کسی بھی مصیبت زدہ حاسد تو سب سے بڑا مصیبت زدہ ہے بیچارہ. کوئی کسی بھی مصیبت زدہ لنگڑے، لولے، پاگل، بیمار، بھکاری وغیرہ کو دیکھو تو کیا پڑھو؟ یہ دعا پڑھو. حضور نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بچایا اس مصیبت سے جس میں تجھے مبتلا کیا. اس کو بلا میں مبتلا بھی اللہ نے کیا، اور مجھے بلا سے بچایا بھی اللہ نے، اور مجھے اپنے بہت سے بندوں سے بہت اچھا بنایا. یہ دعا ہے. جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو ہنسو نہیں، مذاق نہیں، اکڑو نہیں، مکڑو نہیں، بلکہ کیا کرو کہ یہ دعا پڑھو، استحضار کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا کہ ان کو صحیح سوچ دی، نبیوں کا ساتھ دینے والا بنایا. تو یہاں یہ بات ہے جو کچھ بھی صحیح سوچ ملتی ہے وہ اللہ ہی کا انعام ہے، علم اللہ کا انعام ہے. ہاں وہ 12 سرداروں میں قوائے ظاہرہ، ہاتھ پاؤں آنکھ کان، قوائے ظاہرہ باطنہ، عقل ہوش، سب کچھ اللہ ہی نے دیا. حضرت موسیٰ کی صحبت، معیت، یہ ساری چیزیں ان کو ملی تھی. وہ جو نافرمان بنی اسرائیل قوم تھی، آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ہم کیسے مرتے تھے، فرعون ہم کو مارتا تھا، ایک ہاتھ یہاں سے کاٹتا تھا، ایک پیر یہاں سے کاٹتا تھا، بولو، سولیوں پہ لٹکاتا تھا، اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا کہ خدمت کون کرے گا، ان کی بیٹیاں، اور مردوں کو کاٹ دیتا تھا کہ کوئی موسیٰ اس میں سے پیدا نہ ہو جائے. ساری مصیبتوں کا دور دیکھ کر آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی مدد موسیٰ نے کی، وہ دیکھا. پانی میں سے 12 راستے بنے، وہ دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر ہوا کرتا تھا، جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی اس پہ عصا مارتے، کہیں بھی رہو، اس میں سے 12 چشمے پھوٹتے تھے، یہ 12 قبیلے پیتے تھے. سب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں آنے والے، تم جاؤ، تمہارا رب جائے اور جا کر لڑائی کرے، ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے. تو ان کی پھرائی اللہ نے، اور یہ دونوں کو صحیح سمجھ دی، یوشع ابن نون کو اور کالب ابن یوقنہ کو اللہ نے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو بندوں کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو سب اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے تقسیم کیا ہے. تو معلوم ہوا اصل ہدایت انسان کے قوائے ظاہرہ باطنہ اس کے صحیح عمل کے تابع نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. کیا ہے؟ اللہ کا انعام. البتہ اس انعام کے لیے کوشش اور عمل ضروری ہے، کرتے رہنا چاہیے کوشش، صرف اللہ کے بھروسے نہیں رہنا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے اپنی برادری کو نصیحت فرمائی کہ عمالقہ کی ظاہری قوت و شوکت سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، بیت المقدس کے دروازے تک خالی چلو، اندر گھس جاؤ تو فتح اور غلبہ تمہارا ہوگا. ان بزرگوں کا یہ فیصلہ کہ دروازے تک پہنچے، یہ کیوں تھا؟ ججمنٹ یہ تھا کہ ان کو اگرچہ بڑے ڈیل ڈول والا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، عمالقہ بڑی مضبوط قوم دکھتی ہے، لیکن دل کمزور ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ دستو تسنستو منونت جگ پھستو. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، اسی لیے جگ پھنس جاتا ہے. تو اگر ہمت کر کے ایک مرتبہ ہم نے حملہ کر دیا تو یہ پھس کے بھاگ جائیں گے. انہوں نے ایک ججمنٹ لگا کے ان کو سمجھایا. سمجھ میں آیا؟ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرمان الہی جو بطور بشارت فتح موسیٰ سے سن چکے تھے اس پر یقین کامل ہو کہ بس اللہ نے فرما دیا، ختم ہو گیا. اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے وہ ارض مقدس تمہارے لیے رکھی ہے، تم جہاد کرو، تم کو ہم دے دیں گے. اللہ نے فرمایا، اللہ کی بات غلط ہو نہیں سکتی، پھر کتنے بھی ڈیل ڈول والے آئے. مگر بنی اسرائیل نے جب اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو دونوں بزرگوں کی کیا سنتے پھر تو وہی جواب دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جا تم بھی لڑو، تمہارے اللہ کو اللہ تم لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے مقابلے میں
بدر کی لڑائی کے وقت لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. یہ مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ کیا تھی؟ پہلی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی پہلی جنگ تھی. چلے تھے، قافلہ جو آ رہا تھا مشرکین کا رستے میں مدینہ پڑتا تھا اور ملک شام سے آتے تھے، مکہ کے لیے وہی راستہ تھا، تو جائزہ لینے کو چلے تھے، دیکھیں کیا ہے یہ لوگ جو تجارتی قافلہ لا رہے. اور وہاں بات کا بتنگڑ بنا دیا کس نے؟ ابو سفیان اور سب لوگوں نے. اور یوں کہا، مکہ خبر پہنچائی کہ ارے یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں اور یہ تجارت کا قافلہ لوٹنے کو آ رہے ہیں اور جنگ کرنے آ رہے ہیں، تم تیاری کر کے آ جاؤ. تو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہی تھی اور اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ جو کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اہل کتاب یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو اللہ نے ڈانٹا پھر اللہ تم کو سزا کیوں دے گا؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس پر میں نے کچھ کہا تھا. اور یحرفون الکلم عن مواضعہ، بعد میں وہ نافرمان لوگ کلام کو اپنی جگہ سے توڑ مروڑ کے ایسا بیان کرتے تھے جیسے کہ ان کی کتاب میں یہی لکھا ہے جو وہ کر رہے ہیں، حالانکہ غلط بات تھی. میں نے اس پر یہ کہا تھا کہ آج جس سنویدھان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کمال یہ ہے کہ اسی میں سے اسی کے دائرے میں رہ کر اس کو استعمال کر کے اپنا پاور بنا کر اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بتایا تھا نا میں. اور وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں. ایسے ہی منہ سے پیدا ہونے والوں کا دعویٰ ہوا کہ بھائی ہم سپیریئر ہیں، ہمارے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں، سارے قاعدے قانون یہ جانور جیسے انسانوں کے لیے ہیں. اس کو کہتے ہیں، اس علم کو کہتے ہیں علم تعویل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے گئے، بیٹھے، تو بیٹھنے کے بعد پیچھے سے آہستہ سے ایک صحابی نے لا کر، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لا کر ایک لوٹا پانی کا رکھ دیا. حضور جب اٹھے تو آپ نے وہ پانی کا لوٹا استعمال کیا اور حضور نے اس سے وضو بھی فرمایا اور دعا دے دی خادم کو، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین کا فقیہ بنا دے اور اسے علم تفسیر اور تعویل عطا فرما دے. تو وہ اپنے وقت کے نمبر 1 مفسر قرآن بن گئے، قرآن کی تفسیر والے. تو قرآن کو سمجھاتے رہنا یہ تو ہے تفسیر، اور قرآن کے بعض واقعات کو آج کے حالات پر فٹ کرنا یہ ہے علم تعویل. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ایک تو ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرتے جا رہے ہیں، کچھ سمجھاتے جا رہے ہیں، لیکن کمپیر کر کے، موازنہ کر کے آج کی کچھ حالات کو قرآن کی ان آیتوں کے ساتھ فٹ کر کے بتلانا یہ ہے علم تعویل. کیا ہے یہ؟ اس کی 2 مثالیں میں نے دی تم کو. جیسے یہ سنویدھان کو بدل دیتے ہیں، بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ آسمانی کتاب کو بدل کے اپنے مطلب کا نکالنے کی کوشش کرتے تھے. اور دوسرا کیا بتایا میں نے، کیا فٹ کیا؟ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے منہ سے پیدا ہوئے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں حالات کے لیے پہنچے، انہوں نے وہاں ڈھنڈورا پیٹا. تو یہ آج تیسری بات کہہ رہا ہوں میں. ہاں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے کہانیاں بنانا اور پھر اس کو ایک حادثہ بتانا اور پھر اس کے بعد میں لوگوں کو ہیرسمنٹ کر کے ڈرا کر پھر ستہ پانے کی کوشش کرنا. ایک نہیں کئی واقعات ہیں اس سے پہلے بھی ہوئے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سازشیں ہیں. تو وہ سازش یہاں بھی ہے. حضور اپنے صحابہ کو لے کے خالی قافلے کا جائزہ لینے کے لیے گئے کہ ان کو اڑائیں گے، یہ ہم کو ستاتے تھے مکہ میں تو یہاں ان کو اڑائیں گے. جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ٹریننگ بھی نہیں تھی ان لوگوں کو کبھی جنگ کی، اور پہلی جنگ تھی. لیکن انہوں نے تو بلا لیا، جنگ کی تیاری کر ڈالی انہوں نے. مکہ سے لوگ آ گئے، اب جنگ ہے آمنے سامنے، اب کیا کریں گے؟ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پوچھا
اب تو لڑائی کی بات آ گئی، ہم آئے تھے جائزہ لینے کو، رکانے کو، اب تو لڑائی کی بات ہے، بولو لڑو گے، مقابلہ کرو گے یا یہ کہ نہیں کرو گے؟ تو وہاں اب وہی سچویشن پیدا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں چلو لڑو اور بیت المقدس میں گھسو، اور وہ کہتے ہیں تو تیرا رب جا۔ اور یہاں حضور فرما رہے ہیں صحابہ 313 سامنے 1000، یہ نہتے، ان کے پاس ہتھیار نہیں، سامنے والوں کے پاس ہتھیار، اور حضور پوچھ رہے ہیں کیا کرو گے؟ اگر اللہ لڑائی کا حکم دے دے تو کیا کرو گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا، مقداد ابن اسود ایک صحابی ہے، انہوں نے فرمایا، آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہم ہرگز وہ بات نہ کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑائی کرو اور ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں سے اور سامنے سے اور پیچھے سے مدافعت کریں گے، ڈیفنس کریں گے، آپ بے فکر ہو کر مقابلے کی تیاری فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت بے حد مسرور ہوئے، اور صحابہ کرام میں بھی جوش جہاد کا پیدا ہو گیا، ایک نئی لہر پیدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مقداد ابن اسود کے اس کارنامے پر مجھے بڑا رشک ہے، کاش کہ یہ سعادت، ایسا بولنے کی سعادت مجھے ملتی، لیکن وہ کیچ ایک مرتبہ اڑتا ہے، جس نے کیچ لے لیا بس وہی مین آف دا میچ ہوتا ہے، بعد میں سوچتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق ہے وہاں بنی اسرائیل میں اور مسلمانوں میں۔ اے اللہ کے رسول آگے چلیں، برکے غیمات تک ہم آپ کے ساتھ چلنے تیار ہیں، لڑنے کے لیے تیار۔ خلاصہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے ایسے نازک موقع پر حضرت موسیٰ کو کورا جواب دے کر اپنے سب عہد و پیمان توڑ دیے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ تو اللہ کے نبی ہے، نبی اکیلا جمع رہتا ہے، اس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میں اس قوم کا تو گارنٹر نہیں بن سکتا، مجھے میرا اختیار میرے بھائی ہارون کا اختیار ہے، اب تو اس قوم میں اور مجھ میں جدائی کر دے، ایسے قوم کے ساتھ رہنا نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان میں جدائی کرا دی کہ نافرمان قوم میں ہم میں جدائی کرا دے، اللہ تعالیٰ نے جدائی کرا دی۔ اور سزا کیسی دی ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہ 40 سال تک یہ یہاں بھٹکتے رہیں گے اور اپنے وطن مصر کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ صبح سے شام تک مصر لوٹنے کے لیے کوشش کرتے، چلتے رہتے اور آخر میں اسی میں رہ جاتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ ہے، یہ نافرمان قوم ہے، سزا بھی دی ایک طرف ان کو، اور دوسری طرف ان کو 40 سال تک پالا اللہ نے، اور نعمتوں کے ساتھ پالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک لوگ تھے، حضرت موسیٰ وہیں تھے، حضرت ہارون علیہ السلام وہیں تھے، یوشع ابن نون وہیں تھے، کالب ابن یوقنا وہیں تھے، تو یہ لوگ اسی میدان میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے ان لوگوں کو نعمتوں سے نوازا، چنانچہ من و سلوہ یہیں پر اترا۔ ہاں، من و سلوہ کیا تھا کہ انجیر کے درخت تھے، اور انجیر کے پتوں کے اوپر رات کو انجیر کے پتوں کے اوپر حلوہ آسمان سے اتارتا تھا اللہ، صبح صبح یہ حلوہ کھاتے تھے۔ اور تیتر بٹیر آتے تھے اور یہ ان کو پکڑ لیتے تھے، اور پھر وہ ان کی غذا بنتی تھی۔ پانی نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر ساتھ تھا، اس پہ عصا مارتے سب لوگ اپنے پانی کی ضرورت پوری کر لیتے تھے۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا رہا، ایک طرف سزا کے طور پر وہیں روکا اور دوسری طرف نعمتیں بھی ان کو عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور 6 مہینے یا 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور یہ قوم وہیں پر رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یوشع ابن نون کو نبی بنایا،
اور نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے مامور کیا، اور پھر اس کے بعد ان میں جو بچی کچی قوم تھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور پھر یہی بیت المقدس گئے ملک شام میں اور گھسے، اور اللہ نے ان کے باپ دادا کی زمین ان کے حوالے کر دی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جن کو ہم نے سزا دی ان پر آپ افسوس نہ کریں، اس لیے کہ نافرمان قوم تھی۔ نبیوں کو فطری اور طبعی طور پر اپنی امت کی ہلاکت پر افسوس ہوتا ہے، اس لیے ان کو دلاسا دیا۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو چاہے جنت میں ڈالے، جس کو چاہے جہنم میں ڈالے، البتہ کوشش بندوں کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے آج کی ان آیتوں کا شان نزول اور ان آیتوں کا مقصد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ان کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم یاد کرو اللہ کی نعمتیں تم پر، جب تم کو اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی بھیجے، 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ خود حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 1700 سال کا فرق ہے۔ یہ 1700 سال میں اللہ نے 1000 انبیاء اسی بنی اسرائیل میں سے بھیجے، دوسری قوموں میں سے بھیجے ہوں گے وہ الگ ہے، اور بادشاہ بنایا تم کو، مصر کا بادشاہ بنایا، اور تم کو ایسی نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ اس وقت تک ہے یہ، لیکن آج کے زمانے میں حضور کا جب زمانہ آیا تو پھر وہ ساری نعمتیں نیچی ہو گئی، اور سب سے زیادہ نعمت اس امت کو ملی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میں اس کا بیان آیا۔ اے قوم داخل ہو جاؤ تم پاکیزہ سرزمین میں، اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے واسطے، کتب اللہ لکم، یہ یقین نبی کو تھا، یہ قوم کو نہیں تھا، کہ لکھ دیا اللہ نے ملک شام تمہارے واسطے، اور واپس مت پلٹو ورنہ تم جو ہے نقصان والے ہو جاؤ۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس میں ایک زبردست قوم ہے موسیٰ، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اس سے نکل جائے۔ ہاں وہ جب نکل جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم جا کر لے لیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہے، ایک ہوتی ہے باپ کمائی اور ایک ہوتی ہے آپ کمائی۔ ہم ایک گنٹھا بھی اگر آپ اپنی آپ کمائی سے لیتے ہیں تو مجال ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، لیکن ہم نے ہزاروں ایکڑ زمینیں اپنے ہاتھ سے نکل جانے دی، وہ قبرستانوں کی شکل میں ہو، عیدگاہوں کی شکل میں ہو، یا یہ ہے کہ دیوستان کی شکل میں ہو، درگاہوں کی زمینیں ہو، جو بھی ہو، وہ سب ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی، گنٹھے کی حفاظت کی، اس لیے کہ وہ آپ کمائی تھی، اور ہم نے یہ سب باپ دادا سے ہم کو ملا تھا، اس لیے ہم نے باپ کمائی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ ہمارے اندر بھی یہ بات، وہ کہہ رہے ہیں زمین خالی تم کراؤ، بعد میں آیتے پہ کوئتا آیتے بلاور ناگوبا آ کے ہم بیٹھیں گے، یہ مزاج ہمارا بھی ہے۔ میں جب جماعت میں چلا پہلی مرتبہ تو یہ تمہارے اس کے ایولا کے آس پاس ایک جگہ میں گیا، وہاں پتہ چلا کہ وہ قبرستان ہے، اس میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لوگ دفنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنا ہے۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کا مقدمہ لڑ کے اس کو جیت لیا۔ جس دن وہ قبرستان جیتے ہیں مسلمان، اس کے بعد سے تدفین ہی چھوڑ دی۔ جب تک اپنا نہیں تھا، جھگڑے تھے، تب تک کہ اس میں دفن کرتے تھے، حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب وہ اپنا ہو گیا تو اب ایسے مطمئن ہو گئے کہ اس کی فکر چھوڑ دی، پھر وہ نکل جائے گا ہاتھ سے۔ ایسی کئی زمینیں ہم نے برباد کر ڈالی، جتنے گورنر ہاؤس بنے ہوئے، جتنی تلاٹی لوگوں کی بلڈنگیں بنی ہوئی، جتنے ہمارے کیا اس کو وہ ودھان سبھا بنا ہے اور فلانا بنا ہے اور کورٹ بنا ہے، ہاں یہ سارے پارلیمنٹ بنا ہے، یہ سب کے سب وقف کی زمینیں ہیں، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایسے ہی آیتے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر اس میں لڑائی کرو، جب خالی ہو جائے گا بیت المقدس تو پھر ہم آئیں گے وہاں پر رہنے کے لیے۔ تو انہوں نے عہد توڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا ان کو عطا فرمائی۔
سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما، اپنا فضل اپنی تائید شامل حال فرما، نفس و شیطان کے مکر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے بہت بڑا قصور کیا، زندگی قرآن سے دور گزار دی۔ اے اللہ ہم پاپی ہیں، اقراری مجرم ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اب بھی جتنا سیکھ سکتے ہیں سننے، سیکھنے اور پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا